زبور 55۔ اے خدا، میری دعا پر کان لگا اور میری منت سے منہ نہ پھیر۔ میری طرف متوجہ ہو اور مجھے جواب دے۔ میں غم سے بے قرار ہو کر کراہتا ہوں، دشمن کی آوازہ سے اور شریر کے ظلم کے باعث، کیونکہ وہ مجھ پر بدی لادتے اور قہر میں مجھے ستاتے ہیں۔ میرا دل مجھ میں بے تاب ہے اور موت کا ہول مجھ پر چھا گیا ہے۔ خوف اور کپکپی مجھ پر طاری ہے۔ ہیبت نے مجھے دبا لیا ہے اور میں نے کہا، کاش کہ کبوتر کی طرح میرے پر ہوتے تو میں اڑ جاتا اور آرام پاتا، پھر تو میں دور نکل جاتا اور بیابان میں بسیرا کرتا۔ میں آندھی کے جھونکے اور طوفان سے کسی پناہ کی جگہ میں بھاگ جاتا۔ اے خداوند، ان کو ہلاک کر اور ان کی زبان میں تفرقہ ڈال، کیونکہ میں نے شہر میں ظلم اور جھگڑا دیکھا ہے۔ دن رات جاگو، میں خود صبح سویرے جاگ اٹھوں گا۔ اے خداوند، میں لوگوں میں تیرا شکر ادا کروں گا، میں امتوں میں تیری مدح سرائی کروں گا، کیونکہ تیری شفقت آسمان کے اور تیری سچائی افلاک کے برابر بلند ہے۔ اے خدا، تو آسمان پر سرفراز ہو، تیرا جلال ساری زمین پر ہو۔ آمین۔ زبور 58 باب۔ اے بزرگو، کیا تم در حقیقت راست گوئی کرتے ہو؟ اے بنی آدم، کیا تم ٹھیک عدالت کرتے ہو؟ بلکہ تم تو دل ہی دل میں شرارت کرتے ہو اور زمین پر اپنے ہاتھوں سے ظلم پیمائی کرتے ہو۔ شریر پیدائش ہی سے کجروی اختیار کرتے ہیں، وہ پیدا ہوتے ہی جھوٹ بول کر گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ان کا زہر سانپ کا سا زہر ہے، وہ بہرے افئی کی مانند ہیں، جو کان بند کر لیتا ہے، جو منتر پڑھنے والوں کی آواز ہی نہیں سنتا، خواہ وہ کتنی ہی ہوشیاری سے منتر پڑھیں۔ اے خدا، تو ان کے دانت ان کے منہ میں توڑ دے۔ اے خداوند، ببر کے بچوں کی داڑیں توڑ ڈال، وہ گھل کر بہتے پانی کی مانند ہو جائیں۔ جب وہ اپنے تیر چلائے تو وہ گویا کند پیکان ہوں، وہ ایسے ہو جائیں جیسے گونگا گل کر فنا ہو جاتا ہے، اور جیسے عورت کا اسقاط جس نے سورج کو دیکھا ہی نہیں۔ اس سے پہلے کہ تمہاری ہانڈیوں کو کانٹوں کی آنچ لگے، وہ ہرے اور جلتے دونوں کو یکساں بگولے سے اڑا لے جائے گا۔ صادق انتقام کو دیکھ کر خوش ہوگا، وہ شریر کے خون سے اپنے پاؤں تر کرے گا۔ تب لوگ کہیں گے، یقیناً صادق کے لیے اجر ہے۔ بے شک خدا ہے جو زمین پر عدالت کرتا ہے۔ آمین۔ زبور 59۔ اے میرے خدا، مجھے میرے دشمنوں سے چھڑا، مجھے میرے خلاف اٹھنے والوں پر سرفراز کر، مجھے بد کرداروں سے چھڑا اور خونخوار آدمیوں سے مجھے بچا، کیونکہ دیکھ وہ میری جان کی گھات میں ہے۔ اے خداوند، میری خطا یا میرے گناہ کے بغیر زبردست لوگ میرے خلاف اکٹھے ہوتے ہیں، وہ مجھ بے قصور پر دوڑ دوڑ کر تیار ہوتے ہیں۔ میری کمک کے لیے جاگ اور دیکھ۔ اے خداوند لشکروں کے خدا، اسرائیل کے خدا، سب قوموں کے محاسبہ کے لیے اٹھ۔ کسی دغا باز خطا کار پر رحم نہ کر۔ وہ شام کو لوٹتے اور کتے کی طرح بھونکتے ہیں اور شہر کے گرد پھرتے ہیں۔ دیکھ، وہ اپنے منہ سے ڈکارتے ہیں، ان کے لبوں کے اندر تلواریں ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں، کون سنتا ہے؟ پر اے خداوند، تو ان پر ہنسے گا، تو تمام قوموں کو ٹھٹوں میں اڑائے گا۔ اے میری قوت، مجھے تیری ہی آس ہوگی، کیونکہ خدا میرا اونچا برج ہے۔ میرا خدا اپنی شفقت سے میرا پیش رو ہوگا۔ خدا مجھے میرے دشمنوں کی پستی دکھائے گا، ان کو قتل نہ کر، وہ وعدہ میرے لوگ بھول جائیں۔ اے خداوند، اے میری سپر، اپنی قدرت سے ان کو پراگندہ کر کے پست کر دے۔ وہ اپنے منہ کے گناہ اور اپنے ہونٹوں کی باتوں اور اپنی لان تان اور جھوٹ بولنے کے باعث اپنے غرور میں پکڑے جائیں۔ قہر میں ان کو فنا کر دے، فنا کر دے، تاکہ وہ نابود ہو جائیں اور وہ زمین کے انتہا تک جان لیں کہ خدا یعقوب پر حکمران ہے۔ پھر شام کو وہ لوٹیں اور کتے کی طرح بھونکیں اور شہر کے گرد پھریں، وہ کھانے کی تلاش میں مارے مارے پھریں
اور اگر آسودہ نہ ہو تو ساری رات ٹھہرے رہیں، لیکن میں تیری قدرت کا گیت گاؤں گا، بلکہ صبح کو بلند آواز سے تیری شفقت کا گیت گاؤں گا، کیونکہ تو میرا اونچا برج ہے اور میری مصیبت کے دن میری پناہ گاہ۔ اے میری قوت، میں تیری مدح سرائی کروں گا، کیونکہ خدا میرا شفیق خدا، میرا اونچا برج ہے۔ آمین۔